آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے جن سے اللہ نے آزمائش کا ارادہ کیا، جن کو اللہ نے آزمانا چاہا۔ ان میں سے پہلا برس کے مرض والا تھا، دوسرا نابینا تھا، تیسرا گنجا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ دیکھو اللہ کیسے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ کیسے آزمائش میں ڈالتا ہے بندوں کو۔ اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک فرشتہ برس والے کے پاس میں حاضر ہوا۔ برس ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے چہرے پر دھبے ہو جاتے ہیں، انسان کے چہرے پر داغ ہو جاتے ہیں، اسے برس کا مرض بولتے ہیں۔ فرشتہ اسی برس والے کے پاس میں آیا۔ آنے کے بعد میں اسی فرشتے نے کہا کہ اے شخص بتاؤ تو صحیح کہ تم کی چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو، کیا تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ مرض دور ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، یہ میرے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں، جو میرے چہرے پر داغ دھبے دور ہو جائیں۔ اس فرشتے نے کہا تم کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا حسین رنگ مجھے پسند ہے، حسین جلد مجھے پسند ہے، حسین رنگ مجھے پسند ہے، حسین جلد مجھے پسند ہے۔ اللہ یہ میری بیماری کو دور کر دے، اللہ میری اس بلا کو دور کر دے۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھاتے نہیں ہیں، لوگ مجھے اپنے سے نفرت کر کے بھگا دیتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، تو اسی فرشتے نے اسی برس والے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض دور ہو گیا۔ اللہ نے اسے حسین رنگ دے دیا، اللہ نے اسے حسین جلد دے دی، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا، اس کی جلد خوبصورت ہو گئی۔ پھر اسی فرشتے نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، پھر اللہ کے حکم سے اسی فرشتے نے اسی شخص کو 10 ماہ کی گابھن اونٹنی دے دی۔ وہی فرشتہ گنجے کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ بتاؤ تو صحیح تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بال بہت پسند ہیں، کہ سر پر بال ہوں تو انسان خوبصورت لگتا ہے، انسان حسین لگتا ہے۔ تو اسی فرشتے نے اسی کی گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر بال آ گئے، اس کے سر پر حسین خوبصورت بال آ گئے۔ اب اس کی صورت بھی اچھی ہو گئی، لوگ اس کی صورت بھی اچھی ہو گئی۔ پھر اسی فرشتے نے کہا کہ بتاؤ اب تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے زیادہ پسند ہے۔ تو اسی فرشتے نے ایک گابھن گائے اس کو دے دی گئی۔ میرے پیارے، اسی فرشتے نے گابھن گائے، اسی فرشتے نے اس کو گیابن ایک گائے اس کو دے دی اور وہ فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اب وہ فرشتہ اسی نابینا کے پاس میں گیا، جانے کے بعد میں پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھیں مجھے زیادہ پسند ہیں، میں نابینا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، میں کسی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، اور جس کی آنکھیں ہوں وہ ساری چیز کو دیکھ سکتا ہے، تو مجھے آنکھیں بہت پسند ہے۔ اسی فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی دور ہو گئی، اسے اللہ نے اچھی آنکھیں عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے بصارت دے دی۔ میرے پیارے مسلمانوں، پھر اسی فرشتے نے پوچھا کہ اے شخص بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اسے بکری دے دی۔ اب وہ بکریاں، وہ اونٹنیاں، وہ گائیں بیا گئیں، اب ان کی تجارت بہت بڑھ گئی، وہ تینوں بہت مالدار ہو گئے، ان کے پاس میں اچھی صورت بھی ہے، ان کے پاس میں اچھی جلد بھی ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت مال والے ہو گئے۔ اللہ نے ان کے جانوروں میں اتنی برکتیں دے دیں، اتنی برکتیں دے دیں، اتنے پیسے والے ہو گئے، اتنے دولت والے ہو گئے، اب ان کی دولتوں کے، ان کے مال کے دور دور تک چرچے ہوتے۔ اب اللہ نے انہیں آزمانا چاہا۔ میرے پیارے مسلمانوں، فرشتہ پہلے والے شخص کے پاس میں گیا، یعنی جو
پہلا والا برس کے مرض والا تھا، فرشتہ برس کے مرض کی شکل بنا کر، یعنی جو اس کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں وہ فرشتہ اسی شخص کے پاس میں گیا، اور جانے کے بعد میں اس نے کہا کہ اے شخص بتاؤ تو صحیح، میں ایسے مرض والا ہوں، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میں فقیر ہوں، میں بہت طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، اور مجھے بہت طویل سفر طے کرنا ہے، میں پیدل نہیں چل سکتا، میں فقیر ہوں، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دو، اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دو۔ تو اسی برس کے مرض والے نے، جو اللہ نے اسے اچھی صورت دے دی، تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، ارے میں تو اور زیادہ اونٹوں کا حقدار ہوں، ایک اونٹ تمہیں دے دوں گا، میرا اونٹ کم ہو جائے گا، نہیں میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو اسی فرشتے نے کہا کہ اپنی پرانی حالت کو بھول گئے، تم کیسے مرض میں تھے میں تمہیں جانتا ہوں، تم کیسی بیماری میں تھے، اللہ نے تمہیں اچھی صورت دی، اللہ نے تمہیں اچھی جلد دی، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا، اب تم اللہ کے نام پر دینے سے انکار کر رہے ہو۔ تو اسی شخص نے کہا پشت در پشت چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ مال تو مجھے باپ داداؤں سے ملا ہے، یہ مجھے باپ داداؤں سے ملا ہے۔ تو اسی شخص نے کہا، جو فرشتہ انسانی شکل بنا کے آیا تھا، اس نے کہا کہ اپنی پرانی حالت کو بھول گئے، اور تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، ارے تمہاری پرانی حالت میں جانتا ہوں، آج اللہ نے اتنا نواز دیا تو اللہ کے نام پر دینے سے انکار کر رہے ہو، میں تمہاری پرانی حالت جانتا ہوں اور تم جھوٹ بول رہے ہو، اور میں اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہاری ساری دولت کو واپس لے لے۔ اللہ اکبر، وہ آزمائش میں پورا نہ نکلا، وہ اللہ کی آزمائش میں پورا نہ نکلا، اللہ نے اسے آزمایا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، وہ آزمائش میں پورا نہ نکلا، اس کی دولت چھین لی گئی، پرانی حالت پر اسے پھیر دیا گیا۔ اب وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس میں گیا، یعنی گنجے کے پاس میں گیا، اور جانے کے بعد میں وہی بات کہی کہ میں فقیر ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، میرا طویل سفر ہے، مجھے لمبا سفر طے کرنا ہے، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پر مجھے ایک گائے دے دو۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا، نہیں، مجھے تو اور گائےوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں گائے نہیں دے سکتا ہوں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور سے جا کر کے مانگو، میں تمہیں گائے نہیں دے سکتا۔ تو اسی فرشتے نے کہا، جو انسانی شکل بنا کے آیا تھا، بھول گئے اپنی پرانی حالت کو، تمہاری پرانی حالت کیسی ہے اور میں تمہاری پرانی حالت کو جانتا ہوں، اللہ نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے اور اللہ کے نام پر ایک گائے دینے سے انکار کر رہے ہو۔ تو وہ مانا نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اللہ سے کہا، مولا اس کی دولت کو واپس لے لے، یہ تیرے نام پر جب ایک گائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مولا تو نے اسے اتنا سب کچھ دیا، یہ تیرے نام پر ایک گائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مولا اس کی ساری گائےوں کو واپس لے لے، اس کے سارے مال کو واپس لے لے، مولا اسے اس کی حالت پر لٹا دے۔ میرے پیارے مسلمانوں، وہ بھی آزمائش میں پورا نہ نکلا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے کے پاس میں گیا، یعنی نابینا کے پاس میں گیا، اور جانے کے بعد اس نے وہی بات کہی کہ میں فقیر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میرا طویل سفر ہے، مجھے اپنا کافی لمبا سفر طے کرنا ہے، میں فقیر ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس میں پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ یعنی وہ فرشتہ اسی پہلے والے کی طرح اپنی شکل بنا کے آیا تھا، نابینا بن کے آیا تھا۔ میرے پیارے مسلمانوں، جیسے ہی اس نابینا نے، اب تو وہ اچھا ہو گیا ہے، اب تو اللہ نے اسے اچھی صورت دے دی اور اتنا مال دے دیا، تو اس نے سنا، اور سننے کے بعد میں کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ارے یہ سب کچھ اللہ کا تو ہے۔ اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ تیسرے والے نے تو یہ کہا کہ سب کچھ اللہ کا تو ہے، ارے میں پہلے نابینا تھا، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، میں کسی کا نظارہ نہیں کر سکتا تھا، اور میں تو بہت غریب تھا، میں فقیر تھا، میرے پاس میں کچھ نہیں تھا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، آج لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دین
ہے، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اللہ نے میرے مال میں اتنی برکتیں کی ہیں، اب بتاؤ تم اللہ کے نام پر کیا چیز مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نام پر جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا، میں انکار نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے ارے میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، آج اللہ مانگ رہا ہے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا جو اللہ کے نام پر لینا ہو لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل بنا کے آیا تھا اس نے کہا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا، اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، تمہارے پہلے والے دونوں بھائی آزمائش میں پورے نہ نکلے بلکہ اللہ ان دونوں سے ناراض ہے اور اللہ تم سے راضی ہے کیونکہ تم اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار ہو۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ ان دونوں سے ناراض ہو کر اللہ نے ان کو انہی کی حالت پر واپس پلٹا دیا، اور اللہ اس سے خوش ہو کر اللہ نے اسے اور زیادہ فائدہ عطا کر دیا، اللہ نے اور زیادہ اس کے مال میں نفع پیدا کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ ہر طریقے سے آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں سے آزمائش کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ جب آزمائے تو بندے کو مکرنا نہیں چاہیے، بندے کو پھرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کبھی کسی کو آزماتا ہے تو زیادہ پیسہ دے کر آزماتا ہے، اللہ کسی کو غریب رکھ کر آزماتا ہے، اللہ کسی کو اچھی صورت دے کر آزماتا ہے، اللہ کسی کو اچھی اولاد دے کر آزماتا ہے، اللہ کسی کو زیادہ مال اور زیادہ پیسہ دے کر آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہر طریقے سے آزماتا ہے، اور جو آزمائش میں پورے نکلتے ہیں اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اور جو آزمائش میں پورے نہیں نکلتے اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، انسان اچانک سے امیر ہو جائے، غریب تھا اچانک سے امیر ہو جائے، اللہ نے بہت پیسہ دے دیا تو سمجھ لیجئے اللہ اسے آزما رہا ہے۔ انسان امیر تھا اچانک سے غریب ہو گیا، اس کا کام نہیں چل رہا، خستہ حالت ہو گئی تو سمجھ لیجئے اللہ اسے آزما رہا ہے۔ اللہ کسی کو اولاد نہیں دے رہا تو سمجھ لیجئے اللہ اسے آزما رہا ہے۔ اللہ کسی کو بے انتہا اولادیں دے رہا ہے، حسین پہ حسین، خوبصورت سے خوبصورت اولادیں عطا کر رہا ہے تو اللہ اسے آزما رہا ہے۔ اللہ ہر طریقے سے آزماتا ہے، وہ جو آزمائش میں پورا نکلتا ہے تو سمجھ لیجئے میرے پیارے مسلمانوں اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اور جو آزمائش میں پورا نہیں نکلتا، جو اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے، اللہ پھر اپنے اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو، کسی بھی حال میں رہو اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ اپنے ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔